Assalamu alaikum. Welcome to Path to Paradise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصص القرآن الکریم. قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا حصہ اول. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جن نبی کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. ان کے زمانے میں لوگ آہستہ آہستہ اللہ کی سچی عبادت اور دین حق کو بھول چکے تھے. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر خود بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. ہر طرف شرک اور بت پرستی عام ہو گئی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق انہی لوگوں میں سے ایک نیک اور سچا بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائے اور سچی راہ دکھائے. حضرت نوح علیہ السلام نے پوری محنت اور اخلاص سے اپنی قوم کو سمجھایا اور توحید کی دعوت دی، مگر قوم نے ان کی بات نہ مانی. وہ انکار پر ڈٹے رہے اور نفرت سے پیش آئے. انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کے ماننے والوں کو بھی حقیر جانا. قوم کے بڑوں نے کہا کہ نوح نہ ہم سے زیادہ مالدار ہے، نہ ہی کسی خاص رتبے کا مالک. وہ عام انسان ہی ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں. پھر وہ کیسے ہمارے رہنما بن سکتے ہیں؟ ہمیں کیوں ان کی بات ماننی چاہیے؟ جب بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو سردار اور بڑے لوگ یہ شرط لگاتے کہ پہلے ان غریب اور کمزور لوگوں کو اپنے پاس سے نکالو، تب ہم تمہاری بات سنیں گے. ہمیں ان سے نفرت ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. حضرت نوح علیہ السلام ان کو ہمیشہ یہی جواب دیتے: ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ لوگ اللہ کے مخلص بندے ہیں. اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ان کو دور کر دوں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں. اللہ کے نزدیک اخلاص کی اہمیت ہے، نہ کہ دولت یا اونچا مقام. آپ مزید فرماتے: میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں. نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے غیب کا علم ہے اور نہ میں فرشتہ ہوں. میں اللہ کا ایک چنا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں. میری دعوت کا مقصد صرف تمہاری ہدایت ہے، نہ کہ دنیاوی رتبہ یا فرشتہ بننے کا دعویٰ. حضرت نوح علیہ السلام نے پوری سنجیدگی، دل سوزی اور محنت کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی. وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئے، گمراہی چھوڑ دے اور نجات حاصل کرے. لیکن افسوس کہ جتنا حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت حق میں اضافہ کیا، اتنا ہی ان کی قوم نے ضد، بغض اور انکار میں شدت پیدا کی. قوم کے بڑے لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو صاف کہہ دیا کہ اپنے معبودوں یعنی خود ساختہ بتوں کو کبھی نہ چھوڑنا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بار بار کہتے رہے: اللہ کی بندگی کرو، اسی سے ڈرو، میری بات مانو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ ہر قوم کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن اگر تم باز نہ آئے تو اس کا عذاب ضرور آئے گا. اس پر وہ لوگ بدتمیزی پر اتر آئے اور کہنے لگے: اے نوح، اب زیادہ باتیں نہ کر، اگر واقعی کوئی عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ. جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کا یہ سخت جواب سنا تو نہایت نرمی سے جواب دیا: عذاب میرے اختیار میں نہیں، یہ سب کچھ اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. وہی چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے 950 سال تک اپنے قوم کو دعوت دی، دن رات سمجھایا، محبت سے بلایا، دلائل دیے، مگر وہ اپنی ضد، تکبر اور گمراہی پر اڑے رہے. ان کی ہٹ دھرمی، جھوٹی شان اور باطل پرستی دن بدن بڑھتی گئی. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی سنگ دلی اور نافرمانی سے دل گرفتہ اور رنجیدہ ہو گئے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی اور فرمایا: اے نوح، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے. ان کے رویے پر غم نہ کر. یہ اللہ کا پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو حق کی راہ پر ہے. اگر تمہیں لوگ نہ سنیں، نہ مانے تو پریشان نہ ہو. تمہارا کام صرف حق پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. انشاءاللہ آگے کیا ہوا حصے دوم میں جانیں گے. السلام علیکم.
Please like, share and subscribe to our channel.